السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا تفسیر القرآن کا سبق جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 اور 6 اور 7 یہ 3 آیات ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں: تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، اور وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ اور بندوں کو چاہیے کہ اسی اللہ کی عبادت کریں، اور ہم بھی اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں: اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت ایک وہ ہدایت ہے کہ جو ہر انسان کر سکتا ہے، وہ بلائی کا راستہ بتانا، سیدھا راستہ بتانا، نیکی کا راستہ بتانا۔ کسی انسان کی اچھی سوچ اور فکر کی بنیاد پر اس کی رہنمائی کرنا، تو یہ بھی ایک ہدایت کا طریقہ ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا ہے: وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ رہنمائی کرتے سیدھے راستے کی طرف۔ تو یہ رہنمائی اللہ اور اس کا رسول اور اس کے بندے یہ سب کر سکتے ہیں کہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا، خیر و شر کی طرف رہنمائی کرنا کہ یہ شر کا راستہ ہے اور یہ بلائی کا اور خیر کا راستہ ہے، یہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ لیکن ایک یہ ہدایت ہے کہ اس رہنمائی کے راستے پر چلنے کی توفیق والی ہدایت کس کے پاس ہے؟ تو وہ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام سے خطاب فرماتے ہوئے کہا کہ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ بے شک آپ جس کو اپنا دوست رکھتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔
تو یہ ہدایت اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ بعض ہمارے لوگ بڑے مغروری اور متکبر قسم کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم بڑے سمجھدار اور دانا ہیں۔ نہیں، بلکہ ہمیں ہر حال میں اور ہر لمحے اللہ رب العزت کی رہنمائی کی اور ہدایت کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ انسان کے اس زمین کے اندر، اس کائنات کے اندر بڑے دشمن ہیں، اور سب سے بڑا ہمارا دشمن شیطان ہے۔ وہ ایک معمولی سا چکمہ دے کر ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت، اللہ رب العزت کی بندگی سے دور کر کے ہمیں نافرمانی کے رستے پہ لگا دیتا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ رب العزت سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ اور اس آیت کا پچھلی آیت سے تعلق کیا ہے کہ وہاں بندے اپنے رب سے کہتے ہیں کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے پھر تو یہ مانگ کہ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی، صحیح راستے کی رہنمائی فرما دے، اس کی ہدایت عطا فرما دے۔ تو وہ راستہ کون سا ہے؟ آگے اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرما دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا کہ انعمت علیہم، کہ اللہ تو نے جن پر انعام کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا انعام کن پر ہوا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ رب العزت کا انعام ہوا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، اور الصالحین نیک لوگ ہوں گے۔ تو ان لوگوں پر اللہ رب العزت نے اپنا انعام کیا، اور ان کا رستہ ہم چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کے رستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور پھر فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ المغضوب علیہم، کہ جن پر غضب کیا گیا، جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ تو غضب کن پر ہوا؟ یہودیوں پر۔ غضب کن پر ہوا؟ اہل تورات پر، جنہوں نے تورات کو چھوڑ کر اور تورات کے اندر تحریفات کر کے اللہ رب العزت کی شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ رب العزت ان پر غصے ہو گئے، ان سے ناراض ہو گئے۔ اور جو عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو محرابوں کے اندر، اپنے آپ کو بند کمروں کے اندر بند کر لیا، اور وہاں پہ بیٹھے عبادتیں کرنے لگ گئے، اور لوگوں کی برائیوں کا، لوگوں کی اصلاح کا کوئی کام نہ کیا، کہ لوگ برائی کے کام کرتے ہیں، لوگ اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، رہبانیت اختیار کر لی اور صوفیت اختیار کر لی، اور اللہ کے بندوں کی رہنمائی کرنی چھوڑ دی، تو یہ گمراہ ہو گئے۔ تو ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں راستہ انعام یافتہ لوگوں کا چاہیے، کہ جن پر اللہ رب العزت نے اپنا انعام کیا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا تفسیر القرآن کا سبق ہے، اس کو بھی آپ یاد کر لیں اور اس کو سمجھ لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔